بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ ایسے ایمان افروز واقعات ہیں جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے اندر انشاءاللہ تبدیلی بھی محسوس کریں گے اور یہ تبدیلی آپ کو فائدہ بھی دے گی۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیا کے لیے ایک کامل نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری ان نمایاں صفات میں سے ایک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممتاز بناتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی اہل مکہ قریش نے الصادق اور الامین یعنی سچائی اور ایمانداری کا لقب دے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں جو ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سنیے نمبر 1، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تو حجر اسود کو رکھنے کے معاملے پر قبائل میں تنازع پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس مقدس پتھر کو اپنی جگہ پر رکھے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ثالث منتخب کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری پر سب کو بھروسہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی حکمت سے معاملہ حل کیا۔ حجر اسود کو ایک کپڑے پر رکھا اور تمام قبیلوں کے نمائندوں سے کہا، اس کپڑے کو چارے کونوں سے پکڑ کر اٹھائیں۔ پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کر دیا۔ اس طرح تمام لوگ خوش ہو گئے۔ نمبر 2، نبوت سے قبل قریش کا بھروسہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی شہرت اتنی تھی کہ مکہ کے لوگ اپنے قیمتی سامان اور مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھواتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کا فیصلہ کیا تو اس وقت کفار مکہ کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان امانتوں کو واپس کرنے کی ذمہ داری سونپی اور خود مدینہ روانہ ہو گئے۔ یاد رہے، یہ ہی مکہ کے لوگ آپ کی جان کے دشمن بھی تھے، لیکن ان کا بھروسہ تھا آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ ہمیں بھی ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنانا چاہیے۔ نمبر 3، تجارت میں ایمانداری کا واقعہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری کے بارے میں سنا تو آپ کو اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں غیر معمولی دیانتداری کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے فضل سے بہترین منافع حاصل کیا۔ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ حالانکہ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ نمبر 4، دشمن کے ساتھ ایمانداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دوستوں اور دشمنوں دونوں کے ساتھ ایمانداری سے پیش آنے کی تلقین کی۔ غزوہ بدر کے بعد جب کچھ قیدیوں کو رہائی کے بدلے فدیہ ادا کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی سختی سے تاکید کی، اگر کوئی شخص فدیہ کی رقم میں خیانت کرے گا تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اسے ہی مساوات کہتے ہیں۔ نمبر 5، مسجد نبی کی تعمیر میں ایمانداری کا واقعہ۔ مدینہ شریف پہنچنے کے بعد جب مسجد نبی کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت کی اور مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی بھی قسم کی خیانت کو برداشت نہیں کیا، بلکہ ہر چیز کو درست مقام پر رکھوایا اور کام کی نگرانی خود فرمائی، بلکہ خود بھی ساتھ مل کر کام کیا۔ یہ حوصلہ افزائی سب کو کرنی چاہیے۔ نمبر 6، صلح حدیبیہ میں ایمانداری کا واقعہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا اسے پوری دیانتداری کے ساتھ نبھایا۔ اگرچہ کچھ شرائط مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے جو وعدہ جس کے ساتھ کیا جائے اور پورا کیا جائے۔ نمبر 7، قرض کی ادائیگی میں دیانتداری کا واقعہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے قرض لیا
اور مقررہ وقت سے پہلے ہی واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ قرض کو بر وقت ادا کرنے کی تلقین کی اور خود بھی اس اصول پر سختی سے عمل کیا۔ یاد رکھیں، ایسا کرنے سے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور اسی چیز کی ضرورت ہے۔ نمبر 8، زکوٰۃ اور بیت المال کی ایمانداری کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے نظام کو نہایت دیانتداری کے ساتھ نافذ کیا اور اس بات کی سختی سے نگرانی کی کہ زکوٰۃ کا مال صحیح مستحقین تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ذاتی طور پر اس مال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ دوستو، جو بندہ بھی کسی ایسے معاملے میں کسی کمیٹی کا ذمہ دار ہو، اس سے ایسا ہی عمل کرنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ ایمانداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اگر کوئی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وعدہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پورا کرنے کے لیے خیال رکھتے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وعدے کو نبھانے کے لیے اس کا انتظار کیا اور اس کی امانت کو پورا کیا۔ لہذا اپنے سے چھوٹوں کو اہمیت دیں اور ان سے پیار کا مظاہرہ کریں۔ آخر میں نمبر 10 نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ ہر معاملے میں ایمانداری کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ایمانداری ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کا ہر پہلو انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آج بھی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں تو معاشرے میں اعتماد اور بھروسے کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا ہے اللہ کریم آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔